ایک بار ایک شخص امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، مولا کبھی رونا آ جائے تو کس پر رونا چاہیے؟ مولا نے کربلا کو رک کر کے کہا، اے بھائی کبھی تجھے رونا آ جائے تو امام حسین پر رو لیا کر یا ان کی ماں پر رو لیا کر۔ ماں پر رونا بھی عبادت، بیٹے پر رونا بھی عبادت، تیری عزاداری بھی قبول ہو جائے اگر تجھے ایک ایسا آنسو مل جائے کہ تیری شفاعت ہو جائے۔ ارے کون ہے یہ بی بی جو بابا کے بعد یہ مصائب پڑھتی ہوئی دنیا سے گئی؟ اے پروردگار، بابا کے بعد اتنے مصائب پڑھے، اگر دنوں پہ پڑھتے تو راتوں میں تبدیل ہو جاتے۔ ارے میری شہزادی کا روزہ بھی مسمار کر دیا گیا۔ 100 سال پہلے آل سعود نے روزے کو مسمار کر دیا۔ ایک شخص ایران سے چلا، وہ یہ سوچ کر چلا، جسے غریب الغربا کہتے ہیں، وہ ایران آیا تھا، ہم نے اس کا اتنا شاندار روزہ بنا دیا تو جو رسول کی بیٹی ہوگی اس کا روزہ کتنا شاندار ہوگا۔ لیکن جب وہ مدینہ پہنچا اس نے کیا دیکھا؟ ارے رسول کی بیٹی کی قبر ویران پڑی ہے، ارے کوئی زیر سایہ نہیں، ارے کوئی چراغ جلانے والا نہیں۔ پھر اس نے رسول کے روزے کو دیکھا، ارے وہاں تو چراغا ہی چراغا ہے، روشنی ہی روشنی ہے۔ بیٹی کی قبر چھوڑ کر وہ باپ کی قبر کے قریب چلا، اس نے جا کر کہا، اے اللہ کے رسول، آپ کا بیٹا، آپ کا ایک بیٹا ہمارے گھر مہمان بن کر آیا تھا، ہم نے اس کا اتنا عالی شان روزہ بنوا دیا، کاش آپ کی یہ بیٹی بھی ایران آ جاتی، ہم اپنی بیٹیوں کے زیور بیچ دیتے اور اس کا عالی شان روزہ بنوا دیتے۔ ہائے میری بی بی، ارے کتنا تڑپی بابا کے بعد۔ جب دنیا سے جا رہی تھی جناب زینب کو بلایا، کہا زینب ادھر آؤ، وہ صندوق چی لے کر آؤ۔ شہزادی نے صندوق چی لائی، کہا اماں کیا کہنا چاہتی ہو؟ کہا یہ صندوق کھولو۔ میری شہزادی نے صندوق کھولا، کہا یہ جو پہلا کفن دکھائی دیتا ہے یہ میرا کفن ہے۔ میری شہزادی نے بتانا شروع کیا، جب میرے بابا دنیا سے گئے تھے، ارے جنت سے 5 کفن آئے تھے، ایک کفن میں نے ابو الحسن کو دے دیا جو میرے بابا کو پہنایا گیا، یہ دوسرا کفن جب میں دنیا سے جاؤں تم ابو الحسن کو دے دینا، میں اسی کفن میں دنیا سے جاؤں گی۔ اس کے بعد کہا یہ تیسرا کفن، کہا یہ تیسرا کفن تمہارے بابا کا ہے، ارے یہ تمہارے بھائی حسن کو دے دینا۔ میری شہزادی نے کہا ٹھیک ہے اماں۔ اس کے بعد چوتھا کفن نکالا، کہا یہ کس کا کفن ہے؟ کہا یہ بھیا حسن کا کفن ہے، جب بھیا دنیا سے جائے تو یہ کفن تم حسین کو دے دینا۔ اب میری شہزادی سمجھ گئی صندوق چی میں آخری کفن تھا، یہ بھیا حسین کا کفن ہوگا۔ کہا اماں میں یہ سمجھ گئی یہ میرے بھیا حسین کا کفن لگتا ہے۔ کہا نہیں بیٹی، یہ بھی کفن تمہارے بھیا حسن کا ہوگا، اور یہ واحد جنازہ ہے جو قبرستان سے پلٹ کر واپس آئے گا، جس میں تیر لگے ہوں گے، تم سب مل کر تیر نکالو گے، پھر یہ 5واں کفن پہنایا جائے گا حسن کو۔ کہا اماں میرے بھیا حسین کا کفن کیا ہو گیا؟ کہا بیٹی جب وہ دنیا سے جائے گا اسے کفن نہیں ملے گا، یہ حال ہوگا کہ جو پھٹا بوسیدہ لباس بھی وہ پہنے ہوگا لوگ اسے چھین کر لے جائیں گے۔ لیجیے 10 محرم آ گئی، میری شہزادی 70 قدم کے فاصلے سے دیکھ رہی تھی،
شمر کا خند خنجر تھا، میرے آقا کا گلا تھا، اور ایک 4 سال کی بچی تھی جو سر پر قرآن رکھے ہوئے دوڑ رہی تھی اور کہہ رہی تھی کوئی تو ہو جو میرے بابا کو بچا لے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رزن بے قصائی تسلیما لامر۔ پروردگار ہماری اس مختصر سے ازواری کو قبول فرما۔ پروردگار آج شب جمعہ ہے، جتنے لوگ اس دنیا میں آج اعمال کیے اپنے مرحومین کے لیے، ان سب کو اس کا ثواب اجر زیادہ سے زیادہ ملے۔ پروردگار ہم جتنے لوگوں نے اعمال کیا ہے ہمارے مرحومین کو اس کا ثواب مل جائے۔ پروردگار جن کی آج پہلی رات ہے فشار قبری کی ان کی آسانی ہو، جن کی پہلی شب جمعہ ہے ان کو آسانی ہو، جو دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی درجات کو بلند کر ان کو اپنے زیر سایہ اہل بیت کے زیر سایہ رکھ۔ پروردگار ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو بخش دے۔ پروردگار ہمارے وہ گناہوں کو بخش دے جس سے دعائیں رد ہو رہی ہے۔ ہمارے والدین کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رکھ۔ پروردگار جو بیمار ہیں شفاء کلی عطا فرما۔ پروردگار جو دل میں حاجات ہے وہ سب حاجات کو پوری کر۔ امام کا ظہور جلد سے جلد اور ان کے انصار میں شمار فرما۔ ربنا انک